الرحیم۔ ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا یہ والا جو کورس ہے نا، یہ مشتمل ہوگا 20 لیکچرز کے اوپر انشاءاللہ العزیز، جس کے اندر ہم ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ساری ٹیکنالوجیز کو اوور ویو کریں گے۔ باقی یہ آپ لوگوں کی اپنی محنت ہے کہ آپ اس میں کتنا ڈیپلی کام کریں گے اور اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی کہ جس کے لیے آپ کو کہیں سے جا کر پوچھنا پڑے۔ اگر آپ کو کوئی چیز غازی صاحب نہیں آتی ہوگی نا، تو آپ نیٹ کے اوپر اس کی ہیلپ جو ہے نا اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمارے جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اسٹیٹک، لائٹ ویٹ، ایفیشینٹ اینڈ اسٹائلش ویب سائٹس کو کس طرح سے کریٹ کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ ویب سائٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی خود سے ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، فری لانسر کے اوپر، ای لانسر کے اوپر، فائیور کے اوپر، اوڈیسک کے اوپر جو ہے، اپ ورک کے اوپر، اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو کام مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی کنسسٹنسی، آپ کی محنت اور آپ کی جو سکل ہوگی نا وہ کاؤنٹ کرے گی۔ شروع میں پرابلم ضرور ہوتی ہے کام کو حاصل کرنے میں، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر آپ سکلڈ ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ آپ اپنی ارننگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر آن لائن یوزنگ HTML5 CSS اینڈ جاوا اسکرپٹ۔ آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپر کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی خود کی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایڈسن کو اپروو کروا کر یا کسی بھی پبلشنگ نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہو کے ایڈز لگا کر بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ایک بہت اچھے آئیڈیا اور آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر موجود جو کنٹینٹ ہے وہ لوگوں کو انسپائر کر رہا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی، theITeducation.com، یہ جو ہے نا وہ میرا ایک فیوچر پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں کہ اپنی جتنے بھی ویڈیو لیکچرز ہیں ان کو اس کے اوپر رکھوں گا۔ آپ دیکھیں HTML، کینوس، آفس آٹومیشن، ہاؤ ٹو ونڈوز، C#، AIS اینڈ ای کامرس۔ اب یہ ویب سائٹ میں نے خود سے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کے اندر میں اپنے لیکچرز اور ویڈیوز کو جو ہے نا وہ رکھوں گا، اور جب میں اس کے اوپر پھر ایڈسن، گوگل ایڈسن کو اپروو کروا لوں گا، اور اس کے بعد یہی جو میری ویب سائٹ ہے یہی میرا بزنس پوائنٹ بن جائے گی۔ اس کے اوپر لوگ آئیں گے اور اس کو، لیکن اس کے لیے صرف اور صرف ویب سائٹ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ارن کرے، تو اس کے لیے آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کا صرف اور صرف بنا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر موجود کنٹینٹ اتنا شاندار ہونا چاہیے اور 100% یونیک ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں۔ اگر وہ یونیک نہیں ہوگا تب بھی آپ کو پرابلم ہوگی، اگر وہ اٹریکٹیو نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا، تو تب بھی ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ٹریفک کو وہاں لے تو آئیں گے، یوزرز کو وہاں لے آئیں گے، فیس بک کے ذریعے لے آئیں، یا آپ کوئی بھی ٹولز یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریفک کو موٹیویٹ کر کے لوگوں کو لے آئیں، لیکن اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یوزر ایک دفعہ آئے گا، آنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سٹے نہیں کرے گا۔ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بگ سین آف ویب انجینئرنگ کی طرف۔ جیسا کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں سارے کے سارے، تو آپ اپنے جو ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں اور ویب انجینئر کے طور پر بھی جانے جا سکتے ہیں، اگر آپ اپنی ان سکلز کو میچور اور پروفیشنل کر لیں گے تو، ٹھیک ہے جی۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے اور اس کو آپ ڈیولپ بھی کر سکیں گے۔ اس کو بنانے کے بعد یہ بھی ایک بہت اچھا کام ہے۔ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنا کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم بنوانا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے اس کورس کے چند آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم نے نیکسٹ 20 لیکچرز کے اندر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اچیو کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک حصے کو ہم کہتے ہیں فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کا بیک اینڈ ویب ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کسی ایک ویب سائٹ کو کھولیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے جو ہے نا وہ ایک ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے۔ اب اس ویب سائٹ کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے اس لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے۔ میں نے جب یہ لکھا theITeducation.com تو اس ویب سائٹ کو براؤزر کے اندر یہ لوڈ ہو گئی۔ اب جو حصہ میرے اس لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے اس ویب سائٹ کا، آپ دیکھیں
یہ جتنا کچھ ٹیکسٹ وغیرہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ سارا اس کے اندر موجود ہے. جتنا حصہ میرے سسٹم پر موجود ہے اگر میں اس کا ویو سورس دیکھوں گا تو آپ دیکھیں کہ ویو سورس کے مطابق یہ وہ ساری فائل ہے جس کی آؤٹ پٹ ہمیں براؤزر میں نظر آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارے کا سارا حصہ جو ہے یہ سرور سے ٹریول کر کے میرے لوکل کلائنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آ کر ریزائڈ کر گیا اور اس کوڈ کے میرے لیپ ٹاپ پر ہونے کی وجہ سے مجھے جو ہے یہ والا پیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو جب ہم ویب سائٹ کو یا ویب سائٹس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جس سسٹم پر ہم ویب سائٹ کو کھول رہے ہوتے ہیں جس لیپ ٹاپ پر اس کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں اور جہاں سے یہ ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم سرور کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ایک کو کلائنٹ یہ سسٹم ایز اے کلائنٹ کام کر رہا ہے اور جہاں سے یہ لوڈ ہو رہا ہے یہ سرور. جیسے آپ کسی اور لنک پر کلک کرتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں ہاؤ ٹو ونڈوز یا ہاؤ ٹو سیٹ پیرنٹ کنٹرولز. جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا ایک ریکویسٹ جو ہے وہ سرور کے اوپر جائے گی اور سرور اس پیج کو جنریٹ کر کے کلائنٹ کے لیے علیحدہ کاپی بنا کے بھیج دے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ ہی کی کاپی ہے تو اب یہ کلائنٹ کے پاس جو ہے نا وہ لوڈ ہو گیا. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ کلائنٹ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از اگر ہم کلائنٹ سائڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ پیج لوڈ ہوگا تو آپ کے کلائنٹ کے پاس اس طرح نظر آئے گا. سمجھ آ رہی ہے قاضی صاحب؟ تو پھر یہ ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس پہ کون سا کنٹرول ہوگا، اس کے اوپر کلرنگ کیا ہوگی، اس کی سٹائلنگ کیا ہوگی، کتنے اس کے اوپر باکس بنے ہوں گے اور وہ والا حصہ کیا ہوگا وہ سرور پہ چلے گا ہی نہیں، وہ وہاں سے نکلے گا آپ کے براؤزر میں لوڈ ہو کے وہیں پر وہ چل رہا ہوگا چاہے اس میں جو کچھ بھی ہے. تو فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کلائنٹ سائڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. از دا پریکٹس آف پروڈیوسنگ HTML CSS اینڈ جاوا اسکرپٹ. یہ بیسک 3 ٹیکنالوجی ہیں. آپ کسی بھی ویب سائٹ کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ ان 3 کی مدد سے بناتے ہیں. باقی جتنے بھی نام ہم آگے دیکھیں گے کہ HTML جو ہے وہ میچور ہو کے HTML5 بن چکی ہے، CSS جو ہے وہ CSS3 اور بوٹ اسٹریپ اور اجیکس میں جا چکی ہے. جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کے بھی بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ لائبریریز آ چکی ہیں جن میں سے jQuery جو ہے وہ بڑی ہی مشہور لائبریری ہے. لیکن یہ بیس 3 ہے، ان 3 کے اوپر ہی سارا کچھ بننا ہے. ان 3 ٹیکنالوجیز کو اگر آپ سیکھیں گے اور ان میں اگر آپ ایکسپرٹ ہوں گے تو دین یو آر اے فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ پہلی ٹاسک ہے کہ یو مسٹ بی ایبل ٹو کریٹ اے اسٹرانگ فرنٹ اینڈ آف یور ویب سائٹ. آرگنائزیشنس کے اندر فرنٹ اینڈ ڈیولپرس علیحدہ ہوتے ہیں اور بیک اینڈ ڈیولپرس جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ سے سٹارٹ کریں گے اور بیک اینڈ تک جو ہے نا وہ آپ جائیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس فرنٹ اینڈ ڈیولپر بننے کے لیے جن ٹیکنالوجیز کو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے وہ ٹیکنالوجیز HTML ہے، CSS ہے، یہ CSS اور جاوا اسکرپٹ، یہ 3 چیزیں ہیں. آگے جو میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ انہی کی لائبریریز ہیں، مزید فیسیلیٹیٹڈ ورژنز ہیں جن کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ CSS اور جاوا اسکرپٹ کی فنکشنالٹی کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بیک اینڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ دا بیک اینڈ آف این اپلیکیشن از رسپانسبل فار تھنگز لائک کیلکولیشنز. آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کیلکولیشنز پرفارم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ کی بزنس لاجک کیا ہے؟ یہاں پر بزنس سے مراد وہ روٹین والا بزنس نہیں ہے، یہاں سے مراد کہ آپ کی ویب سائٹ کیا کیا فنکشنز پرفارم کرتی ہے، دیٹ از مین بزنس. ہر کمپیوٹر سافٹ ویئر، ہر کمپیوٹر اپلیکیشن، چاہے وہ ویب اپلیکیشن ہے چاہے وہ ایک ویب سائٹ ہے، وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے سرٹن سیٹ آف فنکشنز. سمجھ آ رہی؟ وہ جو سرٹن سیٹ آف فنکشنز ہوتے ہیں دیٹ از دا بزنس آف دیٹ ویب سائٹ. ٹھیک ہے؟ تو وہ سیٹ آف فنکشنز جو پرفارم کر رہی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن اگر آپ کی ویب سائٹ کرتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں
ان کو ہینڈل کرنا آپ کے بیک اینڈ کا کام ہے. موسٹ آف دا کوڈ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو میک این ایپلیکیشن ول بی ڈن آن دا بیک اینڈ. اب اس میں کیا آپ کے کوڈ کا زیادہ تر حصہ موسٹ یعنی میجر پارٹ آپ کے سرور پہ ہی چلے گا, سرور پہ ہی ریزائڈ رہے گا. ایک قطرہ بھی اس کا جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ایک ٹیگ بھی جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ پہ ٹریول کر کے نہیں آئے گا. جو کچھ ہوگا وہیں پر ہوگا, سرور کے اوپر ہی ہوگا. اینڈ بیک اینڈ از رن آن دا سرور اینڈ اپوز ٹو دا کلائنٹ. جس طرح فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر HTML جاوا اسکرپٹ اور CSS جو رن ہوتا ہے وہ آپ کے براؤزر میں رن ہوتا ہے, سمجھ آ رہی ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے جو کچھ بھی رن ہوگا وہ آپ کے بیک اینڈ کے اوپر رن ہوگا. اس کے لیے آپ بیک اینڈ کی پروگرامنگ جو ہے وہ کوئی بھی لینگویج یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ کو بیک اینڈ کے لیے PHP کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ فری ہے اور موسٹ پاپولر بیک اینڈ لینگویج ہے. آپ C# مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے, VB.NET بھی مائکروسافٹ, یہ میں نے نام لکھے ہیں, ان میں سے کوئی یہ ساری یوز ہو سکتی ہیں. سب سے زیادہ یوز کون سی ہوتی ہے, سب سے بہترین کون سی ہے, یہ ڈیسیجن آپ کا ہے, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیسیجن ہوتا ہے. روبی ہے, پائتھون ہے, یہ ساری کی ساری لینگویجز ہیں جن کو آپ بیک اینڈ کے طور پہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اس کورس کا میجر پارٹ جو ہے وہ فرنٹ اینڈ ہے. نہیں, ایک ہی طرح کی لینگویج ہیں, ایک ہی طرح کی لینگویجز ہیں. PHP C#, ان تمام میں سے کسی ایک کو ہم استعمال کریں گے اور اپنی بیک اینڈ پروگرامنگ کریں گے. ہاں جی, اس کے نیچے میں نے SQL لکھا ہے, یہ دوسری چیز ہے جو بیک اینڈ پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے. کہ ظاہر ہے آپ نے اگر اپنی بیک اینڈ کے طور پہ ایک ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا ہے تو یہ تو اوپر والی لینگویج ہے, ناٹ اے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. لینگویج کین interact with database management system, but the responsibility of storing data, creating database, manipulating database and accessing database, یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ کا جو کوئی بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوگا, آپ مائکروسافٹ کے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ نے MySQL کو یوز کرنا ہے, SQL سرور کو یوز کرنا ہے, آپ نے Oracle کو یوز کرنا ہے, اٹس اپ ٹو یو اینڈ یور ڈیسیجن. لیکن ان تمام ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے اندر جو کامن تھنگ ہوتی ہے دیٹ از SQL اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج ہوگی, جس کا ایک بیسک نالج جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے بیسیکلی, یا آپ کی ویب سائٹ کا یہ جو کورس ہے, یا ایک ویب ڈیولپر جو ہے وہ دو سینز کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. ایک سین اس کا کیا ہے کہ وہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک سین وہ ہے کہ جو بیک اینڈ ڈیولپر ہے. دونوں انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگز ہیں, لیکن دونوں ملیں گی تو ویب سائٹ بنے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو اس لیے آپ نے دونوں چیزوں کو سیکھنا ہے, اور سٹارٹ آپ نے فرنٹ اینڈ ڈیولپر سے لینا ہے. آپ جب آپ کی فرنٹ اینڈ میچور ہو جائے گی تو دین آپ اس کے لیے بیک اینڈ پہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ ساری ٹیکنالوجیز کو ایک ہی وقت میں گریب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فرنٹ اینڈ پہ اچھی خاصی محنت ہوتی ہے, میجر پارٹ ہوتا ہے ہمارے کورس کا, اور جو سیکنڈ پارٹ ہمارا بیک اینڈ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کہہ لیں کہ آپ ہے تو بہت امپورٹنٹ, ساری فنکشنالٹی اس سے ہے, لیکن وہ اس حوالے سے ہمارا میجر پارٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. جو ویب سائٹس ہم بناتے ہیں, یہ ویب سائٹس ہوتی کتنی اقسام کی. آپ کی ویب سائٹ یا اسٹیٹک ہوگی یا ڈائنامک ہوگی, دو ہی چیزیں. اسٹیٹک ویب سائٹس آر دا موسٹ بیسک ٹائپ آف ویب سائٹس اینڈ آر دا ایزیسٹ ٹو کریٹ. Unlike dynamic websites, they do not require any web programming and database design. یعنی ایسی ڈیٹا بیس جس میں نہ, ایسی ویب سائٹ جس میں نہ تو آپ کا ڈیٹا بیس انوالو ہے, نہ آپ کی بیک اینڈ پروگرامنگ انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ہے اسٹیٹک ویب سائٹ. جی, یہ میں نے ایک مثال دی ہے اسمارٹ ایسول. آپ کسی کالج کی ویب سائٹ کو دیکھیں, آپ کسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو دیکھیں, آپ کسی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کو دیکھیں, انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے بیسک فنکشنز, فیکلٹی, یہ وہ ساری چیزیں پیجز بنا کے رکھی ہوتی ہیں, اور وہ ایز اٹ از چلتی رہتی ہیں, ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کسی نیوز پیپر کی ویب سائٹ دیکھیں. وہ آپ دیکھیں, ہاں, ہر 10 منٹ بعد, 20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد اپڈیٹ ہو رہی. اس میں پریویس اخبار بھی سٹور ہیں یا پریویس نیوزز بھی سٹور ہیں. ٹھیک ہے,
اس میں ایڈز، یعنی آپ دیکھیں اگر غور سے تو ان میں اور اس میں ایک فرق ہے. ڈائنامک ویسے ہی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم اردو میں اس کا بالکل اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو دیٹ از مین متحرک، جو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے. تو ایسی ویب سائٹ جس کے کانٹینٹس جو ہیں جو آپ کے جیسے لکھے گئے ہیں ویسے ہی رن ہوتے ہیں، دیٹ از یور اسٹیٹک ویب سائٹ. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیں، اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے نا یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس ویب سائٹ کے اندر کیا ہے کہ اس کمپنی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر 4 5 یا 6 پیجز ہوں گے، اور ان پیجز کے اوپر پڑی ہوئی انفارمیشن رن ٹائم پہ جنریٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جیسی لکھی گئی ہے ویسی کی ویسی ہے. آپ کسی ای کامرس سائٹ کو کھولیں، ٹھیک ہے، آپ اسے کہتے ہیں مجھے 500 سے 600 والی پرائس والی پروڈکٹس کو دکھاؤ، تو اب اس نے کیا یہ سارے پیج بنا کر رکھے ہوں گے کہ کبھی بندہ 100 والی پروڈکٹ دیکھے گا، کبھی 200 والی دیکھے گا، کبھی 300 والی دیکھے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ کیا ہو رہا ہے، جس طرح کا وہ کرائٹیریا بناتا ہے اس طرح کا پیج ڈائنیمیکلی جنریٹ ہوتا ہے اور آپ کے براؤزر میں آ کے شو ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسٹیٹک پیج کیا ہے؟ جو لکھ دیا گیا. اب یہ جو اس کے اندر پیجز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا اس کو میں نیرو کرتا ہوں نا اس کا، تو یہ دیکھیں اب یہ پیجز ہیں اس کے جو بنے ہوئے ہیں اباؤٹ اس. اب اباؤٹ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ لوڈ ہوتے وقت اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ڈائنامیکلی جنریٹ نہیں ہوئے، بلکہ اسٹیٹک ایلیمنٹس ہیں جو لکھے گئے تھے ایز اٹ از جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ لوڈ ہو جائیں گے. آپ کی سمجھ آ گئی؟ ایک یہ ہو گئی ہمارے پاس اسٹیٹک ویب سائٹ. ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹک ویب سائٹ، اگر آپ کی ویب سائٹ میں ریٹن یوزنگ اے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج، اگر آپ نے وہ 3 چیزوں کو یوز کیا، HTML کو آپ نے یوز کیا، آپ نے یوز کیا جو ہے وہ آپ کے پاس جو PHP جاوا اسکرپٹ کو یوز کیا، CSS کو یوز کیا، دین تو آپ کے پاس ایک اسٹیٹک ویب سائٹ بنے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو فرنٹ اینڈ ہے نا. اگر آپ نے PHP کو یا C# کو، ASP کو، JSP کو یوز کر کے کوئی ایسی ویب سائٹ بنائی ہے جو کہ آپ کے پیجز کو آپ کے ڈیٹا کے مطابق جنریٹ کرتی، کسی بورڈ کی ویب سائٹ کھولیں، اس پہ رول نمبر ڈالیں، آپ کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ ویب سائٹ کیا ہے؟ یہ رزلٹ والے پیج کو جنریٹ کرتا ہے. یہ بنا بنایا وہاں پیج نہیں پڑا ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈائنامیکلی جنریٹ ہو رہا ہے. دیٹ کائنڈ آف ویب سائٹ از کالڈ اے ویب ایپلیکیشن، ویب سولوشن اینڈ از کالڈ اے ڈائنامک ویب سائٹ. آپ کے اس کورس کے اندر اسٹیٹک ڈیولپمنٹ بھی ہے اور ڈائنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے. سیمپل کے طور پہ ہم چھوٹی سی کوئی ویب سائٹ بنائیں گے جس میں ہم ڈیٹا کو رکھیں گے بھی، ڈیٹا کو اٹھائیں گے بھی. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے آگے کتنے لیول تک لے کے جانا ہے، کتنی بڑی انوائرمنٹ میں لے کے جانا ہے، یہ اب آپ کی مرضی ہوگی. اس کورس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ کو لے کر چلیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ویب سائٹ آپ کے دماغ میں ہو جس کو، جیسے آپ موبائل کے اوپر بنا لیں، آپ جو ہے وہ اسکول سسٹم پہ بنا لیں، آپ کسی اور پہ سوچ لیں، اور وہ پہلے دن سے بننی شروع ہو جائے. پہلے دن سے، آج کے بعد، آج ہی جا کر آپ نے جو جس چیز میں آپ کو کرواؤں گا اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ نے اس کو بنانا شروع کر دینا ہے. یہ جو سارا کچھ تھا، یہ سارا کچھ تھا ویب سائٹ اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے متعلق. جو آج کل ویب سائٹس بنانے کا طریقہ کار مارکیٹ میں ہے، جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ آؤٹ آف دا آپ کہہ لیں کہ اسکوپ ہے HTML سے. یہ جسٹ ایک شارٹ کٹ وے ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. اس سے یہ ہے کہ آج آپ شروع کریں گے اور آج ہی آپ کی ویب سائٹ جو ہے نا وہ ایک قسم کی بن جائے گی. اور دیٹ از یوزنگ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. بہت سارے ایسے ایپلیکیشن سسٹم آ گئے ہیں. دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، سنیں ذرا غور سے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا وہ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو؟ بنا بنایا ایک سافٹ ویئر خرید لیتے ہو، ورڈ. اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں جو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ایک ویب سائٹ چلانا چاہتے ہیں، آپ کو نہ HTML آتی ہے، نہ آپ کو CSS آتی ہے، نہ آپ کو بوٹ اسٹریپ آتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. آپ ویب سائٹ چلانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرو؟ جس طرح آپ کو مائکروسافٹ ورڈ بنانا نہیں آتا تھا،
آپ نے بنا بنایا خریدا، اس کو استعمال کر کے اپنا سی وی بنا لیا. اسی طرح آپ کو ویب سائٹ بنانی نہیں آتی، آپ چاہتے ہو کہ میں خود سے بناؤں، تو بنا بنایا کوئی ایسا سافٹ ویئر اور اپلیکیشن آپ کو خریدنی پڑے گی یا لینی پڑے گی جس کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ اپنی ویب سائٹ کو بنا لو گے. تو ایسا جو کمپیوٹر اپلیکیشن ہے اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. That supports the creation and modification of digital content using a common user interface and thus usually supporting multiple users working on a collaborative environment. تھوڑی سی مشکل ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ اگر ہم اس کو سنٹیٹیکلی ڈیفائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہی اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے. بڑا سادہ بنا بنایا ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ مدد کرتی ہے کس میں، ڈیجیٹل کنٹینٹ کو کریٹ کرنے میں اینڈ ماڈیفائی کرنے میں. ایسا بھی نہیں آپ پیجز بنائیں گے، بعد میں آپ نے تبدیلی کرنی ہوگی تو آپ اس میں تبدیلی بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کس طرح یہ ہماری ہیلپ کرتی ہے؟ یوزنگ اے کامن یوزر انٹرفیس، بالکل عام یوزر انٹرفیس کی مدد سے. وہ ہم سے پوچھے گا پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے، پیج کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے جی، یہ رکھنا ہے. اچھا جی، پیج میں لکھنا کیا ہے، یہ نیچے لکھ دو سارا. اوپر ٹائٹل لکھیں گے، نیچے سارا مواد لکھیں گے جو لکھنا چاہتے ہیں، جو ابھی ہم نے اگزامپل اس کے اندر دیکھی. یہ دیکھیں اب اس کے اندر یہ کتنی خوبصورت ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی کمال نہیں ہے بنانے والے کا. بنانے والے نے صرف کنٹینٹ لکھا ہے. بنانے والے نے لکھا میری ویب سائٹ کا ٹائٹل ہونا چاہیے دی iteducation.com. یہ اتنا موٹا کر کے، اتنا بولڈ کر کے، سینٹر میں کر کے ہیڈنگ اس نے خود ہی بنا دیا. اس نے کہا اچھا جی میرے پاس یہ لنکس ہونے چاہیے، HTML5 ہے، یہ ہے، یہ لنکس ہونے چاہیے. اس نے صرف لنکس کے نام دیے، اس نے خود بخود اس کو نیویگیشن بار میں چینج کر دیا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ ہم صرف ڈیٹا دیں گے، کنٹینٹ دیں گے. غور سے سنیں، ہم صرف کنٹینٹ دیں گے. کنٹینٹ مین مواد ہم دیں گے، مینیج اس کو وہ سسٹم خود کرے گا. دیٹس وائی اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. تو جو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم دنیا میں مشہور ہیں، اس سے آپ اسٹیٹک ویب سائٹس بھی بنا سکتے ہیں، ڈائنامک ویب سائٹس بھی بنا سکتے ہیں. یہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ سلوشن ہے، اور کم و بیش مور دین 50+ جو ہیں وہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم موجود ہیں. لیکن جو سب سے مشہور کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے دیٹ از ورڈ پریس ہے. دا موسٹ پاپولر امانگ دا کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم از دا ورڈ پریس. تو آج ہم ورڈ پریس کے ٹیوٹوریل کو سٹارٹ کریں گے. ورڈ پریس کے اندر ہم کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کو بنا سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہوگا ہمارے پاس فائنڈنگ ڈومین نیم کا. سب سے پہلا کام، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ نام کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ جس طرح اس کا نام تھا دی iteducation.com. ٹھیک ہے، آپ جو نام رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ تلاش کرو گے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈومین نیم. ضروری نہیں ہے کہ میں جو نام رکھنا چاہتا ہوں وہ اویلیبل بھی ہو. اگر اس نام کی دنیا میں پہلے ویب سائٹ ہے تو میں اس کو نہیں رکھ سکتا، دین مجھے اس کو تھوڑا بہت چینج کرنا پڑے گا. جب آپ نے اپنے نام کی اویلیبلٹی کو چیک کر لیا، یہ نام میں لینا چاہتا ہوں نعمان صاحب، اور یہ نام موجود بھی ہے، دین پروسیس سٹارٹ ہوگا رجسٹرنگ ڈومین کا. ڈومین کو آپ نے رجسٹر کروا دیا. ڈفرینٹ رجسٹریشن کے ادارے ہیں، GoDaddy ہے، اسی طرح 1&1 ہے، اور اسی طرح ہوسٹ گیٹر ہے، move.pk ہے. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس ایسے سروسز پرووائڈ کرنے والے ہوسٹنگ اینڈ رجسٹریشن کی فارمز موجود ہیں جہاں سے آپ اس کو رجسٹر کروا لیں. دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں، غور سے سنیں. نام علیحدہ رجسٹر کرانا ہے. اب ویب سائٹ چلانے کے لیے ہوسٹنگ علیحدہ لینی ہے. ہوسٹنگ پتہ کیا ہے؟ کسی سرور پہ سپیس تو لینی ہے نا جہاں آپ کی ویب سائٹ نے جا کے چلنا ہے. سرور سے لوڈ ہونا ہے نا، تو سرور کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی سپیس تو ریزرو کرنی ہے نا. آپ نے سپیس علیحدہ سے ریزرو کرنی ہے، دیٹ از کالڈ ہوسٹنگ. اور اس سپیس کو جوڑ دینا ہے اس نام کے ساتھ، دیٹ از یور ڈومین نیم. اوکے، ہوسٹنگ کے ڈفرینٹ پیکیجز ہیں. اینڈ دین جب ہم ہوسٹنگ خرید چکے ہوں گے، ڈومین کو رجسٹر کر چکے ہوں گے اور اپنی ڈومین کو فائنڈ کر چکے ہوں گے، دین ہم کیا کریں گے؟ ہمارا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا.
ہم اپنے اس کنٹرول پینل میں سائن ان ہوں گے، سائن ان ہو کے وہاں پر اپنے کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کو انسٹال کریں گے. دیٹ از آور جو ہے وہ انسٹالیشن ہے ورڈ پریس کی. ورڈ پریس کو انسٹال کرنے کے بعد ہم وہاں پر ایک سائٹ کو کریٹ کریں گے، یعنی ورڈ پریس کی انسٹالیشن کرنے کے بعد ایک سائٹ کریٹ کریں گے. اس کے بعد وہ جو جیسے تھا جس طرح موبائل کی تھیمز ہم لگاتے ہیں نا، اسی طرح آپ کو جو تھیم پسند ہے، آپ چاہتے ہو میری ویب سائٹ اس طرح نظر آئے، اس طرح ہزاروں کی تعداد میں بنی بنائی فری اینڈ پریمیم، فری بھی پڑی ہوئی ہیں اور ورڈ پریس ٹوٹلی فری ہے، تھیمز اس میں سے آپ فری اٹھائیں گے اور اس کو انسٹال کر دیں گے، تو اس طرح آپ کی ویب سائٹ کی ایک لک بن جائے گی. لک بن گئی. اب اگلا کام کیا ہے جی؟ ویب سائٹ بن بھی گئی، اس کی لک بھی بن گئی اور وہ چل بھی گئی، لیکن ابھی اس میں ہے کچھ نہیں، خالی. ہاں، جب آپ سائٹ کو بنا رہے تھے آپ نے سائٹ کا نام دے دیا ہے، نام اوپر شو ہو جائے گا، کوئی مینیو نہیں ہوگا، کوئی نیویگیشن بار نہیں ہوگی، کوئی لنکس موجود نہیں ہوگی اور کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب اس کے لیے آپ کے پاس جو دوسری چیز ہے، ایک تھیمز ہے، دوسری چیز ہے پلگ ان. پلگ انز جو ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں جو ورڈ پریس کے اندر یوز ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں آپ کے پاس دوسرے کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹمز میں بھی. تو پلگ انس کے ذریعے ہم ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی، اب اس ویب سائٹ میں میں ایک کانٹیکٹ اس کا فارم بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ پیج میں کھولوں، اس کے اوپر ایک فارم بنا ہو، اس فارم میں جو کوئی بندہ لکھے جب وہ کلک کرے تو وہ لکھا ہوا مجھے ای میل ہو جائے. یہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کی تھیم میں اگر فیسلٹی ہے تو تھیم کر دے گی، ادروائز آپ کیا کرو گے؟ ایک پلگ ان ڈھونڈو گے جو کہ فارم بناتا ہوگا. آپ اپنی ورڈ پریس کی سائٹ کے اندر اپنی ہر قسم کی فنکشنالٹی کو اچیو کر سکتے ہیں یوزنگ ڈفرینٹ پلگ انس. جی نہیں کر سکتے ہیں آپ جس طرح تھیمز پریمیم بھی ہیں اور پیڈ بھی ہیں، اسی طرح آپ کے پلگ انس جو ہیں یہ فری بھی ہیں اور پیڈ بھی ہیں. ہاں، اب یہ آپ دیکھو یہاں پر جسٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ دا پراپر پلگ ان. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کام ہو، ورڈ پریس کی ویب سائٹ پہ. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ورڈ پریس سائٹ. اگر میں ویب سائٹ کہہ رہا ہوں تو اٹ مینس کہ یہ ایک ورڈ پریس سائٹ ہے. آپ چاہتے ہو کہ ورڈ پریس کے اوپر یہ کام ہو تو اٹ مینس کہ یو نیڈ دیٹ پلگ ان. تو آپ ان پلگ انس کو جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرو گے. ان پلگ انس کی مدد سے میں ایک اور ایگزامپل آپ کو شو کرواتا ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیے گا ذرا، rugresources.net یہ ایک ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی ایک ورڈ پریس میں ڈیولپ کی ہوئی سائٹ ہے، لیکن یہ ایک ای کامرس سائٹ ہے جس کے اوپر چیزوں کو سیل اینڈ پرچیز کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ یہ تصویر ہے، جب میں اس کے اوپر لے کر آتا ہوں تو یہ ایک اینیمیشن سی ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہ اینیمیشن جو ہے وہ پلگ ان کے ذریعے کریٹ کی گئی ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا، آپ اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کلیکشن کھل جاتی ہے. جس کلیکشن پر بھی آپ نے کلک کیا، آپ نے اس پر کلک کیا، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پروڈکٹ کیٹیگری میں اور شارک کلیکشن آپ کے سامنے کھل گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس فلٹر موجود ہیں جس کے ذریعے آپ ان کو فلٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری فنکشنلٹی جو ہے یہ پرفارم کی جا رہی ہے ود دا ہیلپ آف تھیمز اینڈ ود دا ہیلپ آف پلگ انس. تو جو آپ کی ورڈ پریس کی سائٹ ہوگی اس میں آپ رسپانسیبل ہیں کنٹینٹ ڈالنے کی، باقی سارا کام اس نے خود کرنا ہے. پھر اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورڈ پریس میں ہم نے سیکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ورڈ پریس میں آپ انسٹال کرنا سیکھو گے، تھیم لگانا سیکھو گے، پلگ انس کو سرچ کر کے اپلائی کرنا سیکھو گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا ویب سائٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا بلاگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. ویب سائٹ اور بلاگ میں مائنر سا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویب سائٹ وہ تھی جیسے میں نے کہا smarteasol.com، دیکھیں وہ اسٹیٹک ہے. آپ نے کسی کالج کی ویب سائٹ کھول لیں، یہ کمپنی کی کھول لیں، یہ ایک ویب سائٹ ہے.
بلاگ جو ہوتی ہے نا یہ ایک ڈائنامک نیچر کی ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے کنٹینٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کے سامنے کہ ایک نیوز سائٹ جو ہے, آپ دیکھیں نیوز سائٹ کے جو کنٹینٹس ہیں, دیکھو سٹرکچر نہیں چینج ہو رہا, پریزنٹیشن نہیں چینج ہو رہی اس کی, لیکن اس کے کنٹینٹس جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور وہ کنٹینٹس کس آرڈر میں ہوتے ہیں؟ لیٹسٹ ٹو اولڈسٹ. تو بلاگ کی یہ تعریف ہے, ایک ایسی ویب سائٹ جس میں کنٹینٹس کو کرونولوجیکل آرڈر میں ہم جو ہے نا شو کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہمارے پاس کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ ریگولر اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو یہ ایسی ویب سائٹ کو ہم بلاگ عام طور پر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایسی ویب سائٹ چلانے والے لوگوں کو ہم بلاگر کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ جی میں نے کرکٹ کے اوپر ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. تو بلاگز جو ہوتے ہیں ان کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے رہتے ہیں, آرٹیکلز اس پہ آ رہے ہیں. جیسے یہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی theITeducation.com کی, یہ بھی ایک بلاگ ٹائپ ویب سائٹ ہے کہ اس کے اوپر نئے سے نئے آرٹیکلز, نئے سے نئی ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی اور وہ جو ہے نا ان کو دیکھا جا سکے گا. اس بات کی سمجھ آ گئی جی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو ویب سائٹ میں ہم بناتے ہیں پیجز. اگر ہم بلاگ بنا رہے ہیں تو بلاگ میں انہی پیجز کو ہم پوسٹس کہتے ہیں. یہ لفظ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, فرق کوئی نہیں ہے. ویب سائٹ بھی ایک ویب سائٹ ہے, نمبر آف پیجز ہیں, پیجز لوڈ ہو رہے ہیں, ان لوڈ ہو رہے ہیں. بلاگ بھی ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر پیجز ان لوڈ ہو رہے ہیں یا لوڈ ہو رہے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی بلاگ کے اوپر جو ایک پیج ہوتا ہے اس کو ہم پوسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویب سائٹ کے اوپر جو پیج ہوتا ہے اس کے لیے ہم ویب پیج کا نام جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی جی, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کہ ہم کس طرح سے ورڈ پریس کی سائٹ کو اور چیزوں کو ڈھونڈیں گے. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی, کسی کا کوئی کویسچن؟